السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن معلومات چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو حج شریف کے بارے میں بتاؤں گا۔ الحمدللہ ذی قعدہ شریف کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس ماہ ذی شان میں حج کے قافلے رواں دواں ہوتے ہیں۔ اہل عشق جن کا نصیب چمک جائے وہ حج پر روانگی کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور جن بیچاروں کا کوئی سبب نہیں بن پاتا وہ یاد مکہ و یاد مدینہ میں روتے، آنسو بہاتے اور بارگاہ الہی میں رو رو کر عرضیاں پیش کرتے ہیں کہ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کعبہ شریف ہی کی خصوصیت ہے کہ روئے زمین پر اور کہیں بھی حج نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بتا دیا کہ بیت المقدس اگر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے تو یقیناً یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے۔ مگر کعبہ شریف وہ مقدس مقام ہے کہ زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اگر کسی کا طواف کیا جاتا تھا، کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا تو وہ کعبہ شریف ہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کا طواف ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حج ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور یہ خصوصیت دنیا میں اور کسی بھی مقام کو حاصل نہیں ہے۔ کعبہ شریف ہی وہ مبارک مقام ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس کا حج کیا کرتے تھے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بر صغیر میں رہائش فرما تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے یہاں سے پیدل چل کر 70 حج کیے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام بر صغیر سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ان میں 300 مرتبہ آپ نے حج فرمایا اور 700 عمرے ادا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج ادا فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی حج کیا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی حج کیا، بلکہ حدیث پاک میں تو ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کی قوموں پر عذاب آئے، جب ان کی قوم ہلاک ہو جاتی تو وہ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور دنیا سے رخصت ہونے تک یہیں عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے کعبہ شریف کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ یہاں آپ نے آسمان سے ایک آواز سنی، لبیک عبدی وانا معک، اے میرے بندے لبیک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لانے والے 1000 انبیاء کرام علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہ سب ذو طوا کے مقام پر اپنی نعلین شریف یعنی مبارک جوتے اتار کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ غرض یہ کعبہ شریف ہی کی خصوصیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے حج کیا صرف اور صرف کعبہ شریف ہی کا حج کیا۔ دنیا میں اور کوئی ایسا مقام نہیں جہاں حج ہوا ہو یا آئندہ کبھی ہو سکتا ہو۔ حج کا شرف ہو پھر آتا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ۔ اللہ تعالی ہمیں بعد مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے قرآن معلومات چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔